بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ یہ لال عشق، قسط نمبر 17۔ کچھ دیر پہلے باہر نکلیں، لوگوں کو فیس کریں، تبھی سب بدلنا شروع ہوگا۔ یہ گھر آپ کا ہے۔ جلال کے جملے یاد کرتے، دھک دھک کرتے دل کے ساتھ آج وہ بڑی ہمت جٹا کر کمرے سے باہر آئی تھی۔ جب وہ اس کے لیے اتنا کچھ کر رہا تھا تو وہ اس پر اتنا یقین تو کر ہی سکتی تھی۔ ایک طمانینت سی اس کے دل میں تھی کہ جلال جہانگیر خان کے ہوتے ہوئے کوئی اس کی ہوا کو بھی چھو نہیں سکتا جو اس کے گرد پائی جاتی ہے۔ آج پیر کا دن تھا۔ اس دن ندی کنارے اس نے بتایا تھا وہ پیر اور جمعرات کے دن روزہ رکھتا ہے، اور یقیناً آج بھی رکھا ہوگا۔ نہ جانے کس احساس کے تحت اس کے دل میں خواہش اٹھی تھی کہ وہ اس کے لیے اپنے ہاتھوں سے کھانا بنائے، اور دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ باہر نکلی تھی۔ دبے دبے قدم اٹھاتی وہ ارد گرد دیکھتی، باورچی خانہ تلاش کر رہی تھی، اور چادر کو مٹھی میں دبوچتے ساتھ ساتھ یہ خوف بھی لاحق ہو رہا تھا کہ کہیں زینت خان نے دیکھ لیا تو کیا ہوگا۔ دلہن بی بی آپ؟ مان عقب سے آتی آواز پر وہ ہڑبڑا کر مڑی، آنکھیں پھیلا کر سفید پڑتے چہرے کے ساتھ سامنے دیکھا تو یاسمین آپا کھڑی تھیں۔ انہیں دیکھتے جان میں جان آئی، اور دل پر ہاتھ رکھتے پلکیں جھپک کر اس نے سکون کا سانس لیا۔ دوسری جانب وہ خوشگمین نظروں سے اسے دیکھتی مزید قریب آئیں۔ آپ یہاں باہر؟ جی، میں باورچی خانہ ڈھونڈ رہی تھی۔ میں دکھا دیتی ہوں آپ کو کچھ چاہیے تھا تو مجھ سے کہہ دیتی۔ نہیں، آئیے میرے ساتھ۔ انہوں نے بائیں جانب اشارہ کیا۔ ان کے ساتھ چلتے ہوئے وہ ابھی بھی اپنی منتشر دھڑکنوں کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ یاسمین آبگین کے ساتھ کچن میں کھانا بنوا رہی تھی۔ وہ کافی حد تک اب نارمل دکھائی دے رہی تھی، اور ان کے ہلکا پھلکا مذاق کرنے پر ہنس بھی دیتی، اور یہ مسکراہٹ، یہ استحقاق سے کچن میں آنا زینت خان کو بھڑکانے کے لیے کافی تھا۔ دہلیز پر کھڑے اسے ہنستے ہوئے دیکھ وہ اس کی اس مسکان کو لبوں سے نوچ لینا چاہتی تھیں۔ آنکھوں کے سامنے ماہ روح کا کھلکھلاتا ہوا چہرہ آ گیا۔ ہاتھوں کو مٹھیوں کی صورت بھیجتے وہ اندر داخل ہوئیں۔ تو آخر کار چوہیا بل سے باہر آ ہی گئی۔ دوسری جانب اس جملے اور اس آواز پر آبگین کا دل اچھل کر حلق میں آیا تھا۔ اس نے فق چہرہ لیے گردن موڑ کر انہیں دیکھا۔ سامنے ہی زاہدہ اور زینت کھڑی تھیں۔ ان کی آنکھوں میں بے حد حقارت و نفرت تھی، علاوہ ازیں اسے مار ڈالنے کی شدید خواہش بھی۔ ادھر زینت نے قدم آبگین کی جانب بڑھائے تھے تو ادھر آبگین نے اپنے قدم ان سے دور۔ وہ خوف سے الٹے پیر پیچھے کی طرف بڑھی۔ اب ان کے درمیان 2 قدموں کا فاصلہ تھا۔ تمہاری ہمت کی تو میں داد دیتی ہوں، اتنا حوصلہ کیسے آ گیا تم میں؟ انہوں نے متنفرانہ استفسار کیا۔ لبوں پر تمسخر سے بھرپور مسکراہٹ تھی، جبکہ آنکھوں میں ایک آگ۔ آبگین نے شدت سے خواہش کی تھی کہ وہ غائب ہو جائے یہاں سے، وگرنہ وہ ضرور ماری جائے گی۔ جلال کی دی جرأت و حوصلہ ریت کی دیوار ثابت ہوا تھا۔ خیر، اچھی بات ہے، تم نے ہدف آسان کر دیا میرا۔ وہ مزید اپنے پیروں پر کھڑی نہیں رہ پا رہی تھی، لہٰذا تمام ہمت مجھ جما کر کے وہاں سے جانے کے لیے آگے بڑھی، مگر اس سے قبل ایک قدم بھی اٹھاتی وہ اس کو بازو سے دبوچ گئی تھیں۔ کہاں جا رہی ہو؟ انہوں نے دانت پر دانت جماتے پوچھا۔ آبگین نے زرد پڑتے ان سے اپنا آپ چھڑوانے کی ناکام سعی کی تھی۔ اس کے ہونٹ کسی چھوٹی سی بچی کی طرح کپ کپا رہے تھے، اور اسی خوف سے لطف اندوز ہوتے انہوں نے مزید کہا، کیا ہی ہو اگر میں یہ کھولتا ہوا تیل تم پر گرا دوں اور جلا ڈالوں تمہیں؟
نظروں سے پیچھے جلتے چولہے کی جانب اشارہ کرتے ان کا انداز سراسر اسے سہما دینے والا تھا۔ زاہدہ کے چہرے پر شاطر سے مسکراہٹ آئی تھی، جبکہ یاسمین اس وقت کو کوس رہی تھی جب اس کی بات مانتے اسے یہاں لے آئی تھیں۔ آبگین کو لگا وہ سانس نہیں لے سکے گی۔ آنسوں سے تر چہرہ لیے اس نے نفی میں سر ہلایا۔ خانم سائیں، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ یاسمین نے بے بسی سے کہا۔ بکواس بند کرو اپنی اور دفع ہو جاؤ یہاں سے، چیخ کر کہتے وہ واپس آبگین کی جانب متوجہ ہوئیں اور اسے سختی سے جھنجھوڑنے لگیں۔ جواب دو بیگم خان، جواب دو، جلا دوں تمہیں، بالکل اسی طرح جس طرح تمہارے بھائی نے میری بیٹی کی زندگی راکھ کی تھی۔ آبگین کے لبوں پر بے بسی کے قفل لگ گئے تھے۔ اس نفرت کا وہ کیا ہی جواب دے سکتی تھی، یا ان کا کیا ہی مقابلہ کر سکتی تھی، یا پھر اپنے بچاؤ کے لیے کیا ہی تدبیر کر سکتی تھی۔ یہ ہیبت، یہ ڈر تو ہمیشہ سے اس کے ساتھ پلا بڑھا تھا۔ بہادری، جرأت، حوصلہ کیا ہوتا ہے وہ نہیں جانتی تھی، اور ان لفظوں کا تعارف اسے کبھی کروایا بھی نہیں گیا تھا۔ یہ سب کچھ تو ایک لڑکی اپنے گھر سے لے کر آتی ہے، جبکہ وہ اپنے گھر سے اپنے دامن میں محض نفرت، محرومیاں، ظلم و ستم اور دہشت بھر کے لے کر آئی تھی۔ اگر آپ جلا دیں تو میں مان لوں گا کہ آپ جلال پور کی خانم سائیں ہیں۔ اور پھر ہمیشہ کی طرح کھیل یہی ختم نہیں ہوا تھا۔ وقت نے ایک بار پھر کروٹ لی تھی۔ یہ سرسراتا ہوا لہجہ، یہ اشتعال بھرا جملہ، یہ کستوری خوشبو، یہ سرد سی چال، جو وہاں کھڑے ہر نفوس کی ریڑھ کی ہڈی میں ایک سنسنی سی پھیلا گئی تھی۔ وہ آ گیا تھا اور آبگین کے روم روم نے اس کی آمد کو محسوس کیا تھا۔ لرزتی پلکوں کو میچ کر کھولتے اس نے غلطی سے بھی دہلیز میں موجود جلال کو دیکھنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ زینت خان نے بوکھلا کر جلال کو دیکھا اور فٹ سے آبگین کا بازو چھوڑا، جبکہ زاہدہ یہ سوچ کے مرے جا رہی تھی کہ وہ دن میں کیسے گھر آ گیا۔ وہ تو کبھی دن میں گھر نہیں آتا تھا۔ باورچی خانے کی دہلیز کے بیچوں بیچ موجود وہ انہیں ہی تباہ کر دینے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ پھر ڈرائیو کنٹرول پر ہاتھ رکھتے وہ قریب آیا۔ ہمیشہ کی طرح یاسمین کے دل پر ٹھنڈی پھوہار پڑ گئی تھی، جبکہ زاہدہ اور زینت اپنی جگہ پتھر ہو کر رہ گئی تھیں۔ خوف ان کی خون کی بوند بوند میں گردش کرتا وہاں ان کے لیے آکسیجن کی کمی کو بڑھا گیا تھا کہ سانس لینا دوبھر ہونے لگا۔ اگر آپ میں ریت کے ذرے کے برابر بھی ہمت ہے تو میں یہی ہوں، میرے سامنے یہ کھولتا ہوا تیل آبگین پر گرا دیں۔ اگر آپ نے ایسا کر دکھایا تو یقین کریں میں جلال جہانگیر خان بیعت کر لوں گا آپ کے ہاتھ پر۔ اس کا انداز سراسر مزاح اڑانے والا تھا۔ وہ سیدھا سیدھا ان سے تمسخر کر رہا تھا، جیسے خوب واقف تھا ان کی ہمت سے۔ زینت خان کا چہرہ باعث تذلیل سرخ پڑ گیا۔ لب بھینچے انہوں نے جلال کو دیکھا اور اپنے خوف پر قابو پانے کی کوشش کی۔ مان وہ مزید آگے بڑھا اور آبگین کا ہاتھ تھام گیا۔ اس نے ابھی بھی اسے دیکھنے کی جرأت نہیں کی تھی، ماں سوائے اس کے سیاہ بوٹوں کے۔ ایک محاصرہ سا اس کے وجود کی چھاؤں کا اس نے اپنے گرد محسوس کیا تھا۔ جلال کے چہرے کے جلال کی تاب نہ لا پاتے وہ ابھی کچھ کہنے کے لیے لب وا کرتیں، وہ ہاتھ ہوا میں ہلکا بلند کرتا انہیں کچھ کہنے سے پہلے ہی روک گیا۔ ایک اور تضحیک آمیز عمل، وہ بھی کر کے ملازمین کے سامنے، یہ ان کے لیے ڈوب مرنے کا مقام تھا۔ یاسمین آپا، کسرے خان کے ایک ایک فرد کو باہر جمع کریں۔ پھر یاسمین کو حکم دیتے وہ آبگین کو لے کر باہر چلا گیا۔ اور پھر کسرے خان کے صحن کے بیچوں بیچ وہ آبگین کو لیے موجود تھا، اور اس کے حکم کے مطابق اگلے چند منٹس میں ہی تمام ملازمین، زینت خان اور زاہدہ سب وہاں حاضر ہو گئے تھے، بجز معراج کے۔ جلال نے ان سب کو ایک نظر دیکھا جو تقریباً 20 لوگ تھے۔ مردوں کی تعداد 13 تھی اور وہ سب ادب سے نظریں جھکائے کھڑے تھے، کیونکہ وہاں کسرے خان کی عورتیں بھی موجود تھیں۔
اب وہ کیا کرنے والا تھا، یہ سوچ سوچ کر زینت خان اندر ہی اندر جھلس رہی تھیں۔ اور پھر جلال نے سب سے پہلے قہر برساتی نظریں جس پر ڈالی تھیں وہ زاہدہ تھی، جیسے وہ خوب جانتا تھا کہ یہ سب اسی کی ملی بھگت ہے، اور دوسری طرف زاہدہ کو لگا وہ اسے آنکھوں سے ہی بھسم کر دے گا۔ کون ہوں میں؟ جلال نے درشتگی سے پوچھا۔ وہ حلق تر کرتی کن پٹی سے بہتے پسینے کے ساتھ بولی، ہمارے سردار سائیں۔ اس کے جواب پر جلال نے لب نیچے کو پھیلا کر بھاویں سکیڑے اسے داد دی تھی۔ جلال کی اس حرکت پر اسے مزید اپنی جان جاتی ہوئی محسوس ہوئی۔ یہ طوفان سے آنے کے پہلے کی سرد مہری تھی۔ مطلب یاد ہے تمہیں کہ میں کون ہوں؟ اب وہ بولنے کے قابل نہیں رہی تھی۔ جلال نے آبگین کے ہاتھ پر پکڑ مضبوط کرتے ایک بار پھر ان سب کو دیکھا، اور پھر اس کی اہمیت، اس کا مقام اس گھر میں اور اس کی زندگی میں کیا ہے وہ سب کو باور کروا دیا۔ یہ آبگین جلال خان ہے، آپ سب اور جلال پور کی خانم سائیں۔ جلال کے اس جملے نے زینت خان کو گزوں زمین میں دھنسا دیا تھا۔ اس نے سب کے سامنے اسے میرمن خانم خاتون جلال پور قرار دے دیا تھا، یعنی یہ عہدہ بھی ان کا باقی نہیں رہا تھا۔ اور بالیقین آبگین علی شاہی تو اس شطرنج کی رانی تھی، اور وہ رانی ہار جاتا ایسا کیسے ممکن تھا؟ اور جلال کے سیسے کی طرح کانوں میں پڑتے جملے ابھی ختم نہیں ہوئے تھے۔ میں یہ حکم دیتا ہوں کہ جتنی عزت مجھے دی جاتی ہے بحیثیت میری بیوی آبگین کی، اس سے بڑھ کر عزت کی جائے۔ اور اگر، اس نے انگلی اٹھا کر سب کو خبردار کیا اور کہا، اگر اس میں رائی کے دانے کے برابر بھی کمی آئی تو اس شخص کی لاش قصر خان کی عمارت کے باہر لٹکتی ہوئی پائی جائے گی۔ ترلا سا کرل، سمجھ گئے؟ اس نے دھاڑ کر استفسار کیا۔ اور اگلے لمحے سب نے زور و شور سے سر ہلاتے اس کے حکم پر سر جھکا لیا تھا۔ یہ محض جملے نہیں تھے، جلال خان کے وہ دعوے تھے جنہیں پورا کرنے کے لیے وہ سوچے گا نہیں۔ اس سے سب خوب واقف تھے۔ آئندہ اگر آپ سب کی جانب سے کوئی بھی ایسا عمل جو میری بیوی کے لیے ضرر رساں ہو سر انجام دیا گیا تو میں جلال خان خود اپنے ہاتھوں سے اس کا سر دھڑ سے الگ کروں گا، اور ان میں سر فہرست تم ہوگی۔ آخری جملہ اس نے زاہدہ کی جانب رخ موڑتے غرا کر ادا کیا۔ یہ سنتے اس کی آنکھوں کی پتلیاں حد درجہ تک پھیل گئیں، اور اگلے پل وہ وہیں گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی اور ہاتھ جوڑتے دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ مجھے معاف کر دیں سردار سائیں، میں آئندہ ایسا گناہ نہیں کروں گی۔ پہلی اور آخری غلطی سمجھ کر مجھے بخش دیں۔ جان سے بڑھ کر کیا عزیز ہوتا ہے؟ زاہدہ کا بدلہ پینترا دیکھ زینت خان تنفر سے سر جھٹکتی بنا ایک لمحہ مزید وہاں رکے اپنے کمرے میں چلی گئیں، اور ان کے جاتے ہی باقی سب بھی وہاں سے گویا غائب ہوئے تھے۔ آبگین پتھر ہوئی ساکت آنکھوں سے جلال کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے آدھے جملوں کی سمجھ اسے نہیں آئی تھی کیونکہ وہ اس کی زبان نہیں جانتی تھی، مگر وہ اتنا ضرور جان گئی تھی کہ جلال نے اس کا عہدہ اس گھر میں کیا ہے سب پر بہت اچھے سے واضح کر دیا ہے۔ اب جو ملال دل میں باقی تھا وہ بھی اس رحمت کی بارش میں دھل گیا تھا جو اس کا شوہر اس پر کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے آنسو تو اسی سمے خشک ہو گئے تھے جب اس نے یہاں سب کے سامنے سب کو سر عام قتل کرنے کی دھمکی دی تھی، اور اس کے لیے یہ کرنا مشکل نہیں تھا۔ اس بات کا ثبوت وہ اسے شاہ حویلی میں ہی دے چکا تھا کہ وہ اس کے لیے کیا کچھ کر سکتا ہے۔ آج اس کا دل مطمئن تھا، آج وہ دل سے شاکر تھی اپنے رب پر۔ جو نعمت اس کے اللہ نے اسے عطا کی تھی وہ ساری زندگی سجدوں میں رو کر بھی شکر ادا کرتی تو اس حق کا نصف بھی ادا نہ کر پاتی۔ وہ محبت جیسے جذبے سے انجان تھی، مگر اتنا ضرور جان گئی تھی کہ جلال جہانگیر خان خود سراپا محبت ہے۔
محبت کا کوئی عنوان نہیں ہوتا، نہ ہی کوئی مخصوص تعریف۔ یہ تو ایک سادہ اور خالص چیز ہے بس۔ محبت آب حیات بھی ہے اور آتش کی روح بھی ہے۔ جب آتش آپ سے محبت کرتی ہے تو کائنات ایک مختلف روپ اور نئے انداز میں ظہور پذیر ہو جاتی ہے۔ محبت کے 40 اصول، شمس تبریزی۔ زینت خان کمرے میں آتی ہر چیز چلاتے ہوئے پٹک پٹک کر زمین پر پھینک رہی تھی۔ انہیں لگ رہا تھا آہستہ آہستہ وہ سب کچھ کھو رہی ہیں، اپنی اولاد، اپنا گھر اور اپنا رتبہ بھی۔ ان کی کسی ملازمہ کی ہمت نہیں ہو رہی تھی ان کے کمرے میں جا کر انہیں روکنے کی، سوائے یاسمین کے۔ چونکہ یہ شور و گل باہر تک سنائی دے رہا تھا، چنانچہ جلال آبگین کو کمرے میں بھیج کر ان کے کمرے کی جانب آیا۔ چہرے پر فکر مندی تھی۔ جو بھی تھا، یہ وہ عورت تھی جن سے ان کے والد بے حد محبت کرتے تھے۔ وہ کسی بھی قیمت پر اپنے ان رشتوں کو کھونے کا روادار نہیں تھا۔ یہ وہ رشتے تھے جو ازل سے اس کے لیے باعث آزمائش رہے تھے، وہ آزمائش جن پر وہ ہمیشہ کھرا بھی اترا تھا۔ مگر اس بار معاملات قطعی مختلف تھے۔ اس بار وہ ایسے سمندر میں پھنسا تھا جہاں ایک کنارے پر اس کی بیوی، جبکہ دوسرے کنارے پر یہ خاص رشتے تھے۔ دہلیز پر پہنچا تو انہیں آگ بگولا ہوئے کمرے کا نقصان کرتے پایا۔ تعصف کرتے وہ لب بھینچ کر رہ گیا، کیونکہ ان کے اندر جلتی اس آگ کے پیچھے کا سبب بھی وہ اچھے سے جانتا تھا۔ یاسمین آپا، آپ جائیں، میں سنبھال لوں گا۔ اندر داخل ہوتے اس نے یاسمین سے کہا۔ وہ پریشان سی سر ہلاتی باہر چلی گئیں، جو انہیں پرسکون کرنے میں ناکام ٹھہری تھی۔ جلال نے دروازہ بند کیا اور کمرے کے وسط میں آیا۔ اس سے دیکھتے ہی وہ مزید آپے سے باہر ہوتی اس کے اور آئی۔ تم ایسا کیسے کر سکتے ہو میرے ساتھ؟ کیسے؟ ان کا یہ اشتعال بھرا انداز دیکھنے کے باوجود بھی جلال کے چہرے کے اطمینان میں رتی برابر بھی فرق نہیں آیا تھا۔ پھر نیچی آواز میں گرائیں، میں ماں ہوں تمہاری۔ اگر آپ میری ماں ہوتی تو کبھی وہ کام نہیں کرتی جو میرے لیے باعث اذیت ہوتا۔ جلال نے بلا توقف جواب دیا۔ چہرہ ہر احساس سے عاری تھا۔ لہجے بھر کے لیے وہ لاجواب ہوئی تھی۔ یہ سچ تھا، وہ جانتی تھیں، ایک کڑوا سچ، کہ اگر ان کی جگہ جلال کی ماں ہوتی تو کبھی بھی اس کی بیوی کو مارنے کی دھمکی نہ دیتی اور نہ ہی ایسا کرنے کا سوچتی۔ تم مجھ پر اسے ترجیح دے رہے ہو، وہ میری بیوی ہے۔ تم اسے کیسے اپنی بیوی تسلیم کر سکتے ہو؟ کیسے، جبکہ وہ تمہاری بہن کے قتل کے عوض یہاں لائی گئی ہے؟ وہ میری بہن کی قاتل نہیں ہے، اور میں کون ہوتا ہوں اسے اپنی بیوی نہ تسلیم کرنے والا؟ یہ رشتہ تو اللہ نے جوڑا ہے، ہمارے نکاح کا ضامن تو وہ خود ہے۔ اس نے اسے یہ حق دیا ہے کہ میں اس کا شوہر کہلایا جاؤں۔ یہ بات آخر آپ کیسے سمجھیں گی؟ جلال کے جملوں پر وہ اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ گئی تھیں، جیسے مزید سننے کی سکت باقی نہ رہی ہو۔ پھر ہلکی آواز میں سرگوشیاں کرتی آخر میں چیخنے لگیں، چپ ہو جاؤ، چپ ہو جاؤ جلال۔ میں نہیں مانتی اس رشتے کو۔ یہ گھر میرا ہے، میرا ہے یہ گھر۔ میں اس لڑکی کا وجود، اس کا چہرہ اس گھر میں برداشت نہیں کر سکتی۔ برداشت کرنا ہوگا۔ اس بار جلال کی آواز بھی ذرا سخت اور بلند ہوئی تھی۔ اور اگر آپ برداشت نہیں کر سکتی تو لاہور شفٹ ہو جائیں۔ اس کی شفافیت پر انہوں نے بے یقینی سے اسے دیکھا تھا۔ چہرے پر تکلیف ہی تکلیف سمٹ آئی تھی۔ آج اگر میرا شوہر زندہ ہوتا تو یہ جملہ تم کبھی نہ کہہ سکتے۔ ان کا لہجہ بھر آیا تھا، جیسے اس کی بات نے انہیں اندر سے توڑ کے رکھ دیا ہو۔ جلال نے متانت سے انہیں دیکھا اور پھر نرمی سے کہا، آج اگر بابا زندہ ہوتے تو وہ بھی آپ کو غلط ٹھہراتے، مگر ابھی آپ اپنے بدلے کی آگ میں صحیح اور غلط کے درمیان فرق مکمل بھول چکی ہیں۔ ابھی بھی وقت ہے، قدم پیچھے لے لیں چھوٹی امی، اس سے پہلے آپ سب کچھ کھو دیں۔ اس نے سمجھانے کی ہر ممکن کوشش کی، جبکہ وہ تنفر سے رخ بدل گئیں۔ آبگین کو اس گھر میں لانے کا فیصلہ آپ کا تھا۔ ہاں میرا تھا، مگر اس کا مطلب یہ تو نہیں تھا تم اسے اپنے سر کا تاج ہی بنا لو۔
ان کی اس بات پر وہ بے ساختہ سر جھٹک کے ہنس دیا۔ تو تو آپ مجھ جیسے شخص سے اور کیا امید کر رہی تھیں؟ میں اتنا کم ظرف و ظالم تو نہیں ہوں کہ ایک عورت پر ظلم کروں، وہ بھی وہ عورت جس کے معاملے میں مجھے اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ وہ ایک بار پھر انہیں لاجواب کر گیا تھا کہ مزید کچھ کہنے سننے کو باقی نہ رہا۔ وہ اپنے ہی کیے فیصلے پر ڈھیروں پچھتا رہی تھیں۔ دوسری جانب ان کے ممتا بھرے جلتے سینے میں ٹھنڈک ڈالنے کے لیے جلال کے یہ جملے کافی مفید ثابت ہوئے تھے۔ ابان علی شاہ میری قید میں ہیں۔ انہوں نے ششدر ہوتے اسے دیکھا۔ لمحے بھر کے لیے چہرے پر بے یقینی چھائی تھی اور اگلے لمحے طمانینت۔ وہ میری قید میں ہے اور ہر اس درد سے دوچار ہو رہا ہے جس کا وہ مستحق ہے، اور وہ وقت بھی دور نہیں جب میں اس کا ملاپ موت سے کروا دینے والا ہوں۔ ماہرو کے گناہگار کو سزا بیل ضرور ملے گی۔ ماہرو کا ذکر سنتے ہی ان کی آنکھیں لمحے کے 1000ویں حصے میں چھلک اٹھی تھیں۔ جلال ان کے مزید قریب آیا اور عقیدت سے ان کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر تھپکتا، نظروں سے تسلی بخشتا وہاں سے چلا گیا۔ انہیں یہ بتانے کا اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ وہ آبگین کو تکلیف پہنچانا بند کر دیں، مگر نہیں، ایسا نہیں ہونے والا تھا جس سے وہ قطعی انجان تھا۔ وہ خاموشی سے اسے جاتا دیکھتی رہیں۔ اس کے کمرے سے نکلتے ہی ان کے چہرے کے تاثرات واپس بدلے تھے، جیسے وہ مزید کچھ برا کرنے کا سوچ رہی ہوں۔ کریم آباد، ہنزا۔ معراج اور میں ہائی اسکول میں ساتھ تھے، ایون کالج سے یونیورسٹی تک بھی ہم نے ساتھ پڑھائی کی ہے۔ آئینے کے سامنے بیٹھی انجم کے بالوں کی ٹرمنگ کرتے سنوبر اسے اپنے اور معراج کے بارے میں بتا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں اور چہرے پر ایک الوہی سی چمک تھی جو معراج کے ذکر کے باعث تھی۔ انجم اس سب سے انجان بے دلی سے اسے سن رہی تھی۔ بظاہر اس کا دھیان اس پر تھا، مگر آئینے میں ابھرتے اپنے عکس کو دیکھتے وہ کہیں اور ہی گھمتی، شاید اس رات میں۔ اس کے چہرے کے زخم آدھے مندمل ہو چکے تھے، سر کی پٹی کھل گئی تھی، مگر ایک طرف کن پٹی کے اوپر پیشانی کے ایک سائیڈ منی پلاسٹک بینڈیج لگی تھی۔ اس کے بعد میں ابروڈ چلی گئی تھی۔ اس نے تھوڑا سا اس کے کان کے قریب جھکتے کہا، تم بہت خوبصورت ہو۔ اس جملے پر انجم نے کھوئے سے انداز میں آئینے کے ذریعے اپنے پیچھے کھڑی لڑکی کو دیکھا، جس کے ہاتھ میں ایک اوزار تھا اور وہ اس کے بال کتر رہی تھی۔ خالی نظروں نے سامنے کے منظر پر زور دیا تو ذہن کے پردے پر ایک جھماکا سا ہوا تھا، جس نے لمحے میں اس کے وجود کو اس دل دہلا دینے والی رات میں جا پٹکا تھا۔ اچانک سے تمام منظر تبدیل ہو گئے۔ اسے ارد گرد وہی شان و شوکت، وہی چمک دھمک اور وہ حال دکھائی دینے لگا جہاں وہ تمام طوائفیں رقص کرتی اپنے ایمان کی دھجیاں اڑا رہی تھیں، جن میں وہ بھی شامل تھی۔ انجم جھٹکے سے کرسی سے اٹھی اور سنوبر کو خوف زدہ جان نظروں سے دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں کی پتلیاں حد درجے تک پھیل گئیں، چہرہ لمحے میں پسینے سے تر ہونے لگا۔ سنوبر نے پریشانی سے اسے دیکھا۔ اس کی بدلی حالت اس بات کا واضح ثبوت تھی کہ وہ حواس میں نہیں ہے۔ دوسری جانب انجم کو لگا سنوبر کے ہاتھ میں کینچی نہیں بلکہ ایک جلتی ہوئی چھڑی ہے۔ اس کے دماغ کو جھٹکے لگنے لگے، جسم کپکپاہٹ کا شکار ہونے لگا۔ نظروں کے سامنے لمحہ بلمحہ چھاتا اندھیرا وہ تمام حادثہ دکھلانے لگا۔ سعد چودھری کا آرا پیلس میں آنا، اسے تشدد کا نشانہ بنانا، اس کے بالوں کو آگ میں جھلسانا اور جبین آرا کا قتل کرنا۔ سر کو نفی میں جھٹکتی وہ اپنے کانوں پر ہاتھ رکھتی ہذیانی ہو کر چیختی قدم پیچھے لے جانے لگی، جو لڑکھڑاہٹ کا شکار ہوتے اسے کھڑا رہنے سے بھی قاصر کرتے گرا گئے۔ سنوبر تیزی سے اس کی اور لپکی۔ انجم کیا ہوا، تم ٹھیک ہو؟ اس نے فکر مندی سے پوچھا۔ چونکہ ابھی بھی اس نے کینچی تھام رکھی تھی، سو اس سبب سے انجم اسے خود سے پرے دھکیلنے لگی۔ چھوڑو مجھے، دور رہو، کیا کر رہی ہو تم؟ چھوڑو میرے بال۔ سفید پڑتے چہرے کے ساتھ نیچی آواز میں گڑراتی وہ اپنے بالوں کو مٹھیوں میں دبوچ گئی۔
پھر اپنے رخسار اور کن پٹی کی جلد کو ہتھیلیوں سے رگڑنے لگی اور آخر میں سرگوشیاں کرتی پیچھے دیوار کے ساتھ جا لگی۔ دور رہو مجھ سے، دور، دور۔ اس وقت وہ صنوبر کو کوئی دیوانی ہی معلوم ہو رہی تھی۔ اس نے ہمدردانہ نظروں سے اسے دیکھا۔ دوسری جانب یہ آہو پکار، یہ چیخیں سنتے معراج دوڑتا ہوا کمرے کی جانب آیا تھا۔ نوب گھماتے جھٹکے سے دروازہ کھولتے اس نے جیسے ہی سامنے دیکھا، درد نے ان سے آنکھوں کا بسیرا کیا تھا۔ انجم یوں صنوبر سے خوف زدہ ہو رہی تھی گویا وہ اسے نقصان پہنچانا چاہتی ہو۔ پھرتی سے اندر داخل ہوتے وہ لمبے ڈگ بھرتا ان کے پاس گیا۔ معراج کو دیکھتے ہی صنوبر راستہ چھوڑتے سائیڈ ہٹ گئی۔ گھٹنوں کے بل بیٹھتے وہ انجم کی دونوں کلائیاں نرمی سے تھام کر نوچے بال آزاد کرواتا بولا، انجم پرسکون ہو جاؤ۔ اس شناسا سی آواز پر اس نے بھیگی پلکیں اٹھا کر سامنے دیکھا اور معراج کو اپنے بہت قریب پایا۔ یہ چہرہ، یہ خوشبو، یہ لمس۔ وہ زور سے پلکیں جھپک کر خود کو اس کے ہونے کا احساس دلانے لگی اور پھر بولائی سے ارد گرد دیکھنے لگی، مگر وہاں کچھ نہ تھا، نہ سعد چودھری، نہ وہ طبلوں کی تال، نہ گھنگروں کی چھنکار، اور نہ ہی وہ تیز جھلتی روشنیاں جو نہ صرف آنکھوں کو بلکہ انسان کے ایمان کو بھی جندیانے پر مجبور کر دیں۔ وہاں صرف اس کا شوہر تھا، وہ اس کے گھر پر تھی۔ پھر اس نے نظریں پیچھے معراج کے عقب میں دوڑائیں جہاں صنوبر کھڑی تھی۔ اس کا چہرہ دوبارہ فک ہونے لگا اور ہاتھ لرزنے لگے۔ معراج نے فوراً پلٹ کر صنوبر کو دیکھا۔ صنوبر پلیز ابھی تم جاؤ یہاں سے، اس نے تکلیف سے کہا۔ وہ سر ہلاتی ایک آخری نظر انجم پر ڈالتی وہاں سے چلی گئی۔ معراج نے واپس انجم کو دیکھا، پھر گہری سانس لیتے اس نے ہاتھ بڑھا کر ہاتھ اس کے بالوں پر بڑے پیار سے پھیرا اور سہلاتے ہوئے کہا، سب ٹھیک ہے، میں یہاں ہوں تمہارے پاس، اور پھر اسے حصار میں لیتے باہوں کا گھیرا تنگ کیا۔ وہ خاموش لبوں پر کفل لگائے اس کی گردن میں چہرہ چھپائے چھپی رہی، جیسے یہی اس کی محفوظ پناہ گاہ تھی اور اس کے علاوہ انجم آرا کے پاس اپنا ذاتی اور کچھ نہ تھا۔ نرمی سے اس کی کمر سہلاتا وہ اس آنکھوں میں مقیم درد لیے اس لمحے خود کو نہایت بے بس محسوس کر رہا تھا۔ سختی سے آپس میں پیوست لب اس کے کمال ضبط کی نشاندہی کر رہے تھے۔ وہ اس عورت کو اپنے سامنے تکلیف میں دیکھ رہا تھا جسے وہ اس سنسار میں سب سے زیادہ چاہتا تھا۔ ہلکی سی گردن موڑتے اس نے اس کے سر پر لب رکھے، جب تک میں زندہ ہوں کوئی ذی روح تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا، دھیمی آواز میں کہتے وہ اسے نارمل کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ شیرشاہ رات سمے اجالا اور دبیر شیرشاہ میں ہی تھے اور رات بھی انہیں وہیں گزارنا تھی، اور ظاہر سی بات تھی وہ بھی کسی ہوٹل میں۔ پس وہ دونوں اس وقت وہاں کے کسی چھوٹے سے ہوٹل میں موجود تھے جو شہر میں تعمیر ریسٹورنٹ اور ہوٹلز کی طرح عالیشان اور بڑا تو نہیں تھا، مگر 3 منزل پر مشتمل یہ عمارت مڈل کلاس لوگوں کے لیے بہتر تھی۔ اجالا اپنے کمرے میں موجود بستر پر چت لیٹی کروٹ پر کروٹ بدل رہی تھی۔ اپنے گھر اور انجم سے دور تو وہ خان حویلی میں بھی صحیح سے سو نہیں پاتی تھی، یہ تو پھر ایک انجان جگہ تھی۔ دبیر اوپر کی اس تمام تیسری منزل کو آج رات کے لیے کرائے پر لے چکا تھا، اس بات سے وہ ناواقف تھی۔ پھر کسی احساس کے تحت وہ اٹھی اور دوپٹہ شانوں پر پھیلائے جوتا پیروں میں اڑیستے دروازے کی جانب گئی۔ دھڑکتے دل کے ساتھ اس نے لکڑی کے اس دروازے کے دونوں پٹ بڑی آہستگی سے کھولے اور نیم اندھیرے میں ریلنگ کے آگے پڑے 2 سیٹر صوفے پر دبیر خان کو نیم دراز پایا۔ اسے دیکھتے ہی کچھ دیر پہلے ہوئی ان کی گفتگو اجالا کو یاد آ گئی تھی۔ میں یہیں ہوں باہر، تم آرام سے سو جاؤ۔ آپ یہاں سوئیں گے؟ مگر کیوں؟ ذمہ داری ہو تم میری، اور میں کسی بھی چیز پر ریلائی نہیں کر سکتا۔ اس کے کمرے کے باہر موجود وہ کسی پہرے دار کی طرح اس کی حفاظت کر رہا تھا۔ وہ جب اسے دیکھتی تھی اسے معراج کا ایک ہی جملہ یاد آتا تھا، تم وہاں بالکل محفوظ رہو گی۔ اجالا استغراق کی حالت میں اسے دیکھتی رہی اور پھر دبے قدم اٹھاتی مزید اس کے قریب آئی۔ سر پیچھے صوفے کی پشت پر گرائے نیم خوابیدہ تنفس میں دونوں ہاتھ سینے پر باندھے وہ ناک کے ذریعے بھاری سانس لے رہا تھا۔ علاوہ ازیں
رات کے اندھیرے میں دور افق پر چاند پوری آب و تاب سے چمکتا اس کے چہرے پر اپنی چاندنی بکھیرتا اس کے نقش نقش کو عیاں کر رہا تھا۔ باہر ٹھنڈی ہوا اور ہلکی سی خنکی چھا رہی تھی اور اسے بغیر جیکٹ کے دیکھتے وہ تیزی سے اندر گئی اور ایک چھوٹا کمفرٹر لے کر باہر آئی اور پھر نامحسوس انداز میں اس کے سینے اور ٹانگوں پر پھیلا گئی۔ پھر ذرا سا ہچکچاتے ہوئے وہ بے اختیار اس کے چہرے کے خد و خال دیکھنے لگی۔ لائٹ کیرمل رنگ کے بال، کلین شیوڈ چہرہ، اونچی ستواں ناک اور دراز قد۔ وہ نہایت ہی سنجیدہ انسان تھا۔ اپنے عمل کا احساس ہوا تو وہ جھٹکے سے سیدھی ہوئی اور بہت دھیرے سے جیسے آئی تھی ویسے ہی واپس لوٹ گئی۔ دوسری جانب اس کے آنے اور جانے کو ہلکی نیند میں بھی وہ محسوس کر چکا تھا۔ دروازے بند ہونے کی آواز پر دبیر نے بوجھل آنکھوں کو کھولا اور پھر سر سیدھا کر کے سامنے بند دروازے کو خالی نظروں کے ساتھ ٹکٹکی باندھ کر دیکھنے لگا۔ بس ایک نگاہ سے لٹتا ہے قافلہ دل کا، سو رہروان تمنا بھی ڈر کے دیکھتے ہیں، اب اس کے شہر میں ٹھہریں کہ کوچ کر جائیں فراز، اب اس کے شہر میں ٹھہریں کہ کوچ کر جائیں فراز، آؤ ستارے سفر کے دیکھتے ہیں۔